دنیا سے رخصت ہوئے تو بات کو دوسری طرف لے جانا ہے، تو اکابرین نے اپنی کتب کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں، صحابہ کرام سے یہ روایتیں تابعین سے بھی ہیں، صالحین سے بھی ہیں کہ مشرق الوقت کے اندر اہل اللہ کو پکارنا یہ عین مستحب عمل ہے، اور یہ تو مانتا ہی نہیں تھا، اس نے پکارا میں تو تجھے تب مانوں، ہم کہتے ہیں لے 11ویں والے دا نام تے ڈبی ہوئی تر جائے گی، عقیدہ رکھ کے لے 11ویں والے دا نام ڈبی ہوئی تر جائے گی، اگر عقیدہ نہیں تو جو ہے وہ ترتا ہے وہ بھی ڈوب جائے گی۔ تو اولیاء اللہ کا ماننے والا یہاں بھی تر جاتا ہے، قبر میں بھی ترتا ہے، سبحان اللہ۔ کیسے ترتا ہے؟ حضرت عثمان ہارونی کے خلیفہ اور مرید کون ہے؟ خواجہ غریب نواز۔ ڈرا نہیں کرو، میں سب سوال نہیں آپ سے کر رہا، حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ صاحب کے ایک پیر بھائی تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ خواجہ صاحب کی عادت تھی کہ جب آپ قبرستان جاتے تو تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرتے ہیں، بند آنکھیں بھی کرتی ہیں، ابھی نات پڑھی تھی، بند آنکھیں بھی کرتی ہیں، کبھی دید کسی کی، چپ رہتے ہوئے ہونٹ بھی اظہار کریں گے۔ یہ ابھی میں نے کلام پڑھا ہے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، مل کے پڑھو، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، اور ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، اور بند آنکھیں بھی کرتی ہے کبھی دید کسی کی، چپ رہتے ہوئے ہونٹ بھی اظہار کریں گے، چپ رہتے ہوئے ہونٹ بھی اظہار کریں گے، اور ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے مراقبہ کیا تو مرنے والے کی قبر تنگ ہو گئی، سوالات میں آسانیوں کے لیے جب میں نے مراقبہ کیا تو فرشتوں کے سوالات ہیں، آواز آئی اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو ہم نے بخش دیا ہے، غیب سے ندا آئی، اور کس وجہ سے بخشا ہے؟ اس نے ایک مرتبہ میرے ولی عثمان ہارونی کے ہاتھ کو چوما تھا، سبحان اللہ، ہاتھ کو چوما تھا، جو ولی کے ہاتھ کو چوم لے میں کہہ رہا ہوں بخشا جائے، اور جو صحبت میں رہے اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا کیا مرتبہ ہوگا۔ تو یہ محمد احمد جو لان چلاتا تھا یہ کہنے لگا میں نے بھی کہا کہ میں تجھے سچا پیر تب مانوں گا آج میری مدد ہو جائے، آج میری جان بخشی ہو جائے، کہ میں نے 11ویں والے پیر کو سچے دل سے پکارا، بس پکارنے کی دیر سی میری جان بخشی ہو گئی، میں نے دیکھا ایک ہاتھ ظاہر ہوا ہے، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں سیل سمندر پہ پڑا ہوا تھا، ہاں پڑا ہوا تھا، سیل سمندر پہ پڑا ہوا، بس اس کے بعد میں جو مولوی کی تقریریں سنتا تھا لوگوں کی خرافات کہ 11ویں نہیں منایا کرو، یہ ولی کچھ نہیں کر سکتے، یہ میں نے بولا یہ سب ان کے مغلظات اور بکواسات ہیں، حقیقت میں یہ ہے جو اولیاء اللہ کو مانتا ہے اس کے اوپر رب کی مہربانی ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں مل کے پڑھو، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا
سرکار غوث آدم نظرے اور یہ غوث پاک کا عرس ہے 11ویں بڑی 11ویں یہ دل کھول کے خرچ بھی کرنا ہے یہ بھی ذہن میں رکھو اور عرس یہ عربی زبان کا لفظ ہے کس کی زبان کا عربی عرس اور عرس کی جمع کیا آتی ہے عروس عروس تو میاں یہ عرس جس کا معنی آتا ہے عربی کے لفظ کے معنی ہے شادی کے اب ہم اولیاء اللہ کا ان کے عرس مناتے ہیں تو کیا ان کی شادی ہے میاں ہاں شادی ہے دلہن اپنے دلہا کو پاتی ہے تو خوش ہوتی ہے بھئی آج مجھے میرا سہاگ مل گیا اور جن جن کے سہاگ اللہ سلامت رکھے جن کے آج رشتے نہیں ہوئے اللہ اور بچی کو خاتون جنت کی چادر تطہیر کا صدقہ مناسب رشتے مقدر کرے اور جن کے ہو چکے ہیں اللہ اپنے گھر میں انہیں آباد کرے اللہ سب کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں شاد و آباد کرے تو دلہن اپنے دلہا کو پاتی ہے خوش ہوتی ہے تو میاں یہ ایک خوشی ہے تو اولیاء اللہ کی شادی کیسے یاد رکھو جب وہ قبر میں پہنچتے ہیں تو پوری زندگی کا سلا انہیں قبر میں ملتا ہے قبر میں ملتا ہے ایک تو نبی پاک کی زیارت ہوتی ہے حضور کی زیارت ہوتی ہے اور جس دن اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں خاص کر اس دن فرمایا جب نیک بندے کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو جبریل بھی آتے ہیں دیگر مقربان فرشتے بھی آتے ہیں بلکہ نبی پاک نے فرمایا جو مرد مومن جاتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کا ولی دنیا سے جاتا ہے اللہ والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یاد رکھو ان کے لیے خاص اعزازات ہوتے ہیں فرشتے ریشم کا حریر کا کپڑا جنت سے لے کے آ جاتے ہیں خوشبوؤں سے لبریز ہوتا ہے یہ اسی مشکات کے اندر ہے آپ پڑھیں نا باب الموت تو فرمایا کہ اس ریشم کے کپڑے کو خوشبوؤں میں جنت کی خوشبوؤں سے تر کیا ہوتا ہے جیسے روح نکلتی ہے تو اس روح کو اس ریشم اور خوشبوؤں میں رکھا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور فرشتہ ایک فرشتہ اپنے ہاتھ سے لیتا ہے اس ٹکڑے کو دوسرا کہتا ہے مجھے دے جیسے چھوٹے بچے کی میت ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ جنتی بچہ ہے گناہوں سے محفوظ ہے اٹھا لیتے ہیں میری بھی اکثر عادت ہے اٹھانا چاہیے کیونکہ یہ جنتی روحیں ہیں اور بخشے بخشائے ہیں تو تیسرا فرشتہ فرمایا اتنا رش ہو جاتا ہے حد نگاہ تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ روح لے کے پہنچے تو اللہ فرشتے سے کہتا ہے تم یا ملائکہ میرے فرشتے لکھ دو فی مقام علیین میں نے اس بندے کو مقام علیین عطا کر دیا فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اطمینان والی روح ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اس حالت میں اپنے رب کی طرف لوٹا اس حالت میں اپنے رب کی طرف پلٹا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہوا اور تم اپنے رب سے راضی ہوئے پھر فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں داخل ہو جا کون سے بندے فرمایا جو انبیاء کی روحیں ہیں مرسلین کی روحیں ہیں صحابہ کرام کی ارواح ہے اولیاء اللہ کی ارواح فرمایا ان روحوں کے اندر داخل ہو جا ان بندوں کے اندر تو کامیابی ہے کہ نہیں خوشی ہے کہ نہیں فرمایا وہ روح عرس اس لیے مناتے وہ بیٹھ جاؤ پتر بیٹھ جہاں تک کہ فرمایا کہ اب دلہن نے دلہا پایا تو خوش ہوئی اب ولی اپنی قبر میں جب دنیا کی زندگی گزار کے پہنچتا ہے تو باقی قبر سختیاں کرتی ہے قبر کیا کرتی ہے سوچا کرو قبر سختی کرتی ہے گناہگار کے اوپر اور نیک کو ایسے پیار کرتی ہے جیسے ماں بچے کو گود میں لیتی اور کہیں قبر غافلہ دنیا کڑی دی کڑی کہیں قبر غافلہ دنیا کڑی
فرشتے کیا کہتے ہیں اس اللہ کے ولی کو؟ مرد کلندر کو، سالے کو، نام کا نومت العروس، وہاں عرس آیا ہے، یہاں عروس آیا، فرمایا سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ دلہن سوتی ہے پہلی رات کو، ہرگز نہیں، اس کو دلہا کا انتظار ہوتا ہے، تو فرمایا تو بھی اس دلہن کی طرح سو جا، جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، جنت کی بہاروں کا نزول ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا عام بندے میں اور ولی میں فرق ہے۔ میاں کتابیں دنیا میں کتنی ہیں، لائبریری پڑھی، غلاف کس کو چڑھتا ہے؟ قرآن کو ہے۔ اللہ کے گھر تو پوری کائنات میں، کعبے کو غلاف چڑھتا ہے۔ آج چادر ولی کو کیوں چڑھائی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کوئی کہ آج مردوں جیسا نہ سمجھے، مرنے والے تو بہت بندے اور بندیاں ہیں، لیکن اولیاء اللہ کے اوپر چادر چڑھا کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے وہ لوگوں اسے اپنے جیسا نہ سمجھنا، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون دارا الی دار، فرمایا ولی اللہ دے او مردے ناگی او کردے پردہ پوشی او کی ہویا او دنیا یوں تو تے ٹر گئے نال خاموشی۔ تو غوث پاک اور بڑی 11ویں اسی مہینے میں بغداد میں منائی جاتی ہے پوری دنیا میں، اور فرمایا کہ نیک روحیں مجسم ہو کے آ جاتی ہیں۔ ویسے بھی امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ جمعرات کو روحیں گھر کی طرف آتی ہیں، فاتحہ پڑھا کرو، کھانا پکا کے، قرآن پاک پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے، درود پاک پڑھ کے ان کی روح کو بخشا کرو۔ روحیں اگر یہ بخشتے ہو تو خوش ہو کے جاتی ہیں، روح بہت ساری آتی ہے، وہ کہ پوچھتی ہیں آپس میں تیرے گھر والوں نے آج کیا کام کیا ہے؟ کچھ نہیں، آج کچھ نہیں پکایا، خالی سکے کے ٹھنڈ کچھ بھی نہیں آتے۔ اور بے عمل لوگ جو تو مانتے ہی نہیں ہے، بس چھڑو بڑا کام کرنا ہی نہیں ہے، یہ جڑا مار گیا وہی کی فاتحہ ہے، جڑا مار گیا ہوتا تو حساب ہی نہیں، میں حساب ہوتا ہی جڑا مر گیا۔ آج ان کے ساتھ کرو، کل تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ میاں اگر نہ بخشو گے تو روح مایوس ہو کے جاتی ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ چلے گئے، جمعرات کو آئے یا پیر کو آئے، پتر کوئی بخشتا ہی نہیں ہے، ہے ہی بخیل، ہے کنجوس، مکھی چوس، کھانا ہی نہیں پکاتے، بہت سارے ہیں دیکھوں کہ دیکھیں پکاتے تو روحیں خوش ہو کے جاتی ہے۔ یہ اس لیے تو ہمیں سارے ثواب کرتے ہیں۔ اور گیا آپ ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے وہ 11ویں والا تو بخشا ہے، اس کی روح کو بھی سارے ثواب۔ فرمایا ان اولیاء اللہ کو انبیاء کو روح کو اس لیے سارے ثواب کہ ان کے درجے ویسے بھی بلند ہیں، تو ان کی روح کو بخش کر ہم اپنے مرتبے کو اور بڑھا رہے ہیں، اپنے آپ کے لیے نیک اعمال کر رہے ہیں، تو میاں یہ عمل ضائع نہیں جاتا ہے۔ تو روح مجسم، اور جب 11ویں والے کی 11ویں ہوتی ہے تو پھر اولیاء کی روحیں آتی ہیں، اتقیاء اور اسفیاء کی روحیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرا بنے ہے دولہا اور شادی رچی ہوئی ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ شادی کے عروس، بہت ساری شادیاں، یعنی بہت ساری روحیں آ جاتی ہیں، بہت ساری خوشیاں ہوتی ہیں کہ میرا بنے ہے دولہا اور شادی رچی ہوئی ہے، کل اولیاء براتی اور کیا خوب ہے نظارہ، سرکار غوث اعظم ہمارے خوف اور وقار پہ قربان جاؤ۔ او میرا بنے ہے دولہا، مل کر پڑھو، اس کا کی زبانی لا چھڑو۔ او میرا بنے ہے دولہا، ویسے ہم بیٹھی کیسے سست بڑے مرید ہے چاہنے والے کہ آواز ہی نہیں نکالتے۔ او میرا بنے ہے دولہا، میرے سے آپ کی بات زیادہ ہونی چاہیے۔ او میرا بنے ہے دولہا اور شادی رچی ہوئی ہے، کل اولیاء براتی اور کیا خوب ہے نظارہ،
گیارہویں کہاں کہاں وقت نہیں ہے. پاک پٹن میں بابا فرید گیارہویں کرتے تھے. کون کرتے تھے؟ بابا فرید. یہ سچا بات ہے جو آپ کو بیان کر رہا ہوں. ایک کتاب ہے جمال مصطفی لائبریری میں پڑھی ہے. فرمایا کہ وہ 11ویں حضرت بابا فرید بناتے تھے اور 11ویں کا لنگر کون پکاتے تھے؟ نظام الدین اولیاء محبوب سبحان. علاؤالدین صاحب کلیری تقسیم کرنے والے. بدرالدین صاحب بابا گنجے شکل غوث پاک کے فضائل بیان کرنے والے. پاک پٹن کے ٹیلے پہ 11ویں ہوتی ہے اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ پیران پیر کا ہو رہا. سبحان اللہ. غوث پاک کا ذکر آیا. حضرت بابا فرید الدین سے کسی مرید نے سوال کیا حضور آپ غوث پاک کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا قدمی علی رقبت لکل ولی و ولیت اللہ کہ غوث پاک فرماتے ہیں میرا قدم تمام اولیاء کی گردن کے اوپر ہے. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا میں بھی وہی کہوں گا جو میرے پیر نے کہا ہے. حضرت قطب الدین نے کہا قطب الدین بھی وہی بولے گا جو ان کے پیر غریب نواز نے کہا ہے. اور غریب نواز نے کیا کہا ہے؟ کہا جب غوث پاک نے فرمایا میرا قدم تمام اولیاء کی گردن کے اوپر ہے. یہ خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت کرنے سر جھکا دیا. کہا نام العین وراسی حضور آپ کا قدم صرف گردن پہ نہیں ہے غریب نواز کی آنکھوں کے اوپر بھی ہے. تو بابا فرید سے کہا حضور آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی آنکھ کی پتلی پکڑی. یہ کہا میرے پیر نے کہا میری آنکھوں پہ لیکن فرید الدین کی آنکھ کی پتلی کے اوپر بھی عبدالقادر جیلانی کا قدم ہے کہ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی مہر کے قدم کی لگائی گئی. سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی مہر کے قدم کی لگائی گئی. چاہے ابدال ہو چاہے اوتاد ہو غوث اعظم کا ہر ایک مداخان ہے. تو حضرت مجدد الفسانی سلسلہ نقشبند کے بزرگ ہیں حلقیہ شیر محمد شاہ پوری رحمۃ اللہ وہ ماہانہ 11ویں بھی کرتے تھے. اور غوث پاک کا نام ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ بدر 5000 مرتبہ روز پڑھتے تھے. پیر میر علی شاہ سے فرماتے ہیں کہ جن خوشاب کا ایک علاقہ ہے آنگا. کیا ہے؟ آنگا. آنگا کے اندر ایک بزرگ رہتے تھے بابا نور محمد چورائی رحمۃ اللہ علیہ. کہا وہ غوث پاک کی 11ویں کرتے تھے اور پیر میر سے کبھی کبھار وہ مجھے بھی دعوت دیتے تھے. تو غوث پاک کا ایک بکرا وہ تیار کرتے تھے سالانہ 11ویں کا. یہ اب ہمارے یہاں لوگوں کا یہ ذہن ہے میں نے بعض لوگوں سے سنا بھی ہے ایسی بدبختی پتہ نہیں ان کے ذہنوں پہ تاری ہے کہ بکرا پال لیا غوث پاک دا خنزیر پال لیا برابر ہے. یہ لوگ آخ دے میں کہتا ہوں بدبخت خنزیر نجس العین ہے. تو علم پڑھ کے بھی 8 سال لگا کے تو نے یہی گندگی سیکھی ہے. تیرے کو بکرے اور خنزیر کے اندر کوئی فرق نہیں آتا. وہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ پاکیزہ ہے. وَالْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ اللہ فرماتا ہے مردار حرام ہے خنزیر حرام ہے. اور جو مولوی ہوتے کتابیں پڑھ کے کہ 11ویں والے کا بکرا خنزیر برابر ہے تو وہ اس کا علم پیدا دے گا. بدبختی غالب آ گئی. اور حضرت پیر میرے شاہ سے فرماتے وہ بابا غوث پاک کا بکرا پالتا اور سر کے اوپر اٹھا لیتا. اس کی دونوں ٹانگیں ادھر سے بھی ادھر سے اور میرے غوث دیا لے لیا. پیر میرے علی شاہ صاحب کی کتاب پڑھے نا لوگ لکھی ہے میرے منی اور میرے غوث دیا لے لیا. آپ فرماتے جب میں اس بابے کے یہاں جاتا وہ صاحب کش تھا. کہا شاہ جی غوث پاک سنتے ضرور ہے لیکن بلانے والا بھی تو کوئی ہو. بلانے والا بھی تو کوئی ہو. کہا میں آگا کے اندر جب تھا ایک مسجد میں بیٹھا ایک عامل آتا تھا قصیدہ غوثیہ کا عامل جو اس کے ادب کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا وہ اس پہ عمل کر دیتا تھا. آپ فرماتے میں کتاب پڑھ رہا تھا سارے اٹھے میں نہیں اٹھا. کہا او بیٹا تو کیوں نہیں اٹھا میرے ادب کے لیے؟ پیر میرے شاہ صاحب کہنے لگا کہ میں ابھی پڑھوں قصیدہ غوثیہ.
یہ قصیدہ وصیت ہے جو غوث پاک کی زبان پہ کہ بلا اختیار کے الفاظ جاری ہیں. کافی اشعار سقال الحب کا ساتھ مساری فقلت لحمرتی مولا تعالی نظرت الى بلاد اللہ جبل کا خرد لدن علی حب تصاری وعبد القادر مشہور اسمی وجدتی صاحب العین الکمالی. یہ پورا قصیدہ ہر شعر کے اندر کئی راز اور حقیقتیں اور فائدے اور برکات چھپی ہوئی ہے. کہا میں پڑھوں؟ کہا تو قصیدہ پڑھ, میں قصیدے والے کو بلاتا ہوں. میرے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور میاں تو قصیدہ پڑھ, میں قصیدے والے کو بلاتا ہوں. کہا تجھے کیا مقام حاصل ہے؟ کہا یہ تو پیدا ہوئے تھے تو ہمیں یہ مقام حاصل تھا. میں تو عبد القادر جیلانی کا روحانی بیٹا ہوں اور یہ ہو ہی نہیں سکتا بیٹا بلائے اور باپ توجہ نہ کرے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تبھی تو کہتے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بیان کیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. ملک پاکستان کا عظیم سرمایہ اہل سنت کی جان, ایک سچا عاشق رسول ولی کامل حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمہ اللہ, اللہ حضرت کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اہل سنت ایک بہت بڑے عالم سے محروم ہو گئے. ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ علماء کی ہم قدر نہیں کرتے, اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں پھر ہمیں قدر آتی ہے. بہرحال وہ تو اپنی اچھی زندگی بسر کر کے گزر گئے, اور انہوں نے جب تک دنیا میں رہے 52 سال ایک مسجد کی امامت کی ہے, 52 سال. لیکن جب انہوں نے یہ ممتاز قادری کا مسئلہ ہوا, آواز بلند کی, تو کام والوں نے ان کو امامت سے برخاست کر دیا. مولوی بہت بولتا ہے لیکن انہوں نے کہا ہمیں پرواہ نہیں ہے, کیونکہ لومۃ لائم, اللہ والے جو ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. تو ایسے دل گردے والے علماء بہت کم ہوتے ہیں کہ جو اعلاء کلمات الحق بلند کرتے ہیں, بیٹھے اعلاء کلمات الحق بلند کرتے ہیں. اور موت العالم موت العالم, ایک عالم کی موت تمام عالمین کی موت ہے. فرمایا کہ ایک صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض کفایہ. العلم میراثی و میراث انبیاء قبلی, علم میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی میراث ہے. فرمایا طلب العلم ساعۃ خیر من قیام اللیل و طلب العلم خیر من صیام ثلاثۃ اشہر. فرمایا ایک گھڑی علم کے لیے بیٹھا, کسی عالم کے پاس ایک گھڑی علم کے لیے بیٹھا 3 مہینے کے روزے رکھنے سے افضل ترین ہے. 3 مہینے کے. اور من سلک طریقا علما یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ, جو علم سیکھنے کے لیے کسی رستے پہ چلتا ہے اللہ اسے جنت کے رستے کے اوپر چلا دیتا ہے. اور پھر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء تحبهم اهل السماء ويستغفر لهم الحديان في البحر اذا ماتوا الى يوم القيامه. کنز الایمان کی روایت ہے, فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں, ان سے آسمان والے فرشتے محبت کرتے ہیں. کہ یہاں تو مولوی کو دیکھتے ہیں کہیں بدل لیتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا کہ چلتے ہی نہ مانگتے, یہ عادت ہوتی ہے کہ مولوی صاحب کو مسجد کی بات نہ کر لیں, کو پنکھا نہ مانگ لیں مسجد کے لیے. فرمایا کہ آسمان والے فرشتے علماء سے محبت کرتے ہیں. جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے سمندر کی مچھلیاں قیامت تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں. اور کل قیامت کے دن عالم اور عابد کل سرات پر ہوں گے. کس پر ہوں گے؟ کل سرات پر. آپ اس سے کہا جائے گا تو نے عبادت کی ہے اللہ کی, جا جنت میں داخل ہو جا اور جنت کی نعمت دیکھا, مزے کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہو, لطف اندوز ہو. عالم کو کہا جائے گا ٹھہر جا, کہ دنیا میں جو تیرے سے محبت کرتے تھے, تیری خدمتیں کرتے تھے, تیری عزت اور تعظیم کرتے تھے, تیرے ساتھ تعاون کرتے تھے, جس کے لیے تیری انگلی کا اشارہ ہوگا ہم اس کو بھی بہت سے دیں گے. فرمایا تجھے انبیاء جیسا مقام شفاعت دیا جائے گا. تو فرمایا علماء قیامت کے دن شفاعت کریں گے. پھر اللہ کے پیارے حبیب فرماتے علماء کی عزت کرو, یہ انبیاء کے وارث, جس نے ان کی عزت کی اس نے خدا اور اس کے رسول کی خدمت کی. عالم کی 2 رکھتے عالم کی جاہل کی 70 رکھتوں سے افضل ترین ہے. اور قیامت کے دن سب سے پہلے نبی شفاعت کریں گے, پھر علماء, پھر شہداء. فرمایا قیامت کے دن علماء کے قلم کی سیاہی
شہداء کے خون کا وزن کیا جائے گا، لیکن علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے وزنی ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں عالم کی فضیلت آمد پر ایسی جیسے چودھویں کے چاند کی تمام ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ فرمایا کہ عالم تکیہ لگا کے ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا دینی مسائل میں غور و فکر کرے، عابد ساری رات عبادت کرے، اس کا غور و فکر کرنا سب سے بہتر ہے۔ اور ہزار رحمتیں انسانوں کے لیے روز اللہ کی نازل ہوتی ہیں، ایک تمام انسانوں کے لیے 999 علماء کے لیے۔ النظر الی العلماء والقرآن عبادت کالنظر الی الکعبۃ، علماء اور قرآن کو دیکھنا ایسی عبادت ہے جیسے آپ کعبۃ اللہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو یہ من حال العلم فقد حال العلم، ومن حال العلم فقد حال النبی، ومن حال النبی فقد حال جبریل، ومن حال جبریل فقد حال اللہ، ومن حال اللہ حال اللہ لہ یوم القیامہ۔ امام راضی فرماتے ہیں جس نے عالم کی توہین کی اس نے علم کی توہین کی، جس نے علم کی توہین کی اس نے نبی کی توہین، اور جو نبی کی توہین کی اس نے جبریل کی توہین کی، اور جس نے جبریل کی اس نے اللہ کی، اور جو اللہ کی کرے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں اوندے منہ ڈال دے گا۔ اس لیے علماء کی قدر کرنی چاہیے جب تک وہ دنیا میں رہے۔ وہ تو جب زندگی گزار کے چلے گئے، ہمارا عقیدہ ایمان ہے، نبی پاک کا ایک عام مسلمان سنی العقیدہ مومن جب قبر میں جاتا ہے اس کے لیے حد نگاہ تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے، اور جس نے ساری عمر قرآن و حدیث پڑھایا، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا، رسول اللہ کی ناموس کی پاسداری اور آپ کی عزت و ناموس پہ پہرا دیا، وہ بابا صاحب کہتے تھے کہ کام کر جاؤ اتر، تاکہ حضور فرماتے ہیں میرا عاشق میرا غلام آ گیا، میرا فقیر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے محبت کی ہے علماء سے، ان کا ادب احترام، تو اپنے بچوں کو عالم بنائے، حافظ بنائے، قاری بنائے، جو صدقہ جاریہ ہے۔ اور ہم ہٹے کٹے ہو کر بھی کام نہیں کرتے ہیں، مزدور ہو کے وہ کام کر گئے، اور بابا صاحب کہتے تھے کہ یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ ہندو، یہ تم لوگوں سے، حکومت والوں کو کہتے ہیں تم لوگوں سے نہیں اتنا ڈرتے کہ جتنا میری تقریروں سے ڈرتے ہیں۔ کہ واقعہ وہ ایک مرد قلندر تھا، کلمہ حق گوئی، یہ بیان کرنا ہر ایک کو یہ حاصل نہیں ہوتا، یہ کسی کسی کی ہمت اور طاقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمیں بھی دین سے اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائے۔ اعلان سماعت فرمانے، آئندہ جمعرات آئے گی، عشاء کے بعد 11ویں شریف کی